میرے سننے والے، میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو گئے. میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. مخالفت ہے میں کہوں گا، لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں کی. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگیوں نے. اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا نا، ابھی اس میں سے بھی بہت اصول نکلیں گے. آپ کی زندگی میں بھی بہت غم ہوں گے. غم تو ویسے بڑے عظیم غم ہوں گے اباب صاحب کو، لیکن میں کوئی انوکھا انسان نہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو، یہ مت کہو کہ صرف میں ہی ہوں. تو سسٹم میں آپ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں. آپ یہاں سے منظور کالونی چلے جائیں، وہاں سے ایک شخص نکال لیں، اس کی کہانی سن لیں گے، آپ کو کتاب مل جائے گی. بلکہ منظور صاحب جو تھے نا جن کے نام پہ کالونی ہے، وہ ایک کہانی ہوں گے، وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی، ہماری کہانی کوئی شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک بس شرم حیا ہوتی ہے. اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر اور مسائل سے. ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہوئے، بزنس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا، اور ایک کھوکے والا بھی گزر رہا ہوگا. لیکن جو فرق آتا ہے نا کہ وہ سارے ایکسپیرینسز کو ریلیٹ کر کے اور اس سے جو ہے خلاصہ نکالنا ہے، وہ بس ایک یہی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہی ہم بیان کرتے ہیں، اور وہی ہم آپ سے بھی سیکھتے آئے ہیں. حالانکہ بہت ساری چیز، لیکن ہم اس پہ غور و اصل چیز کیا ہے، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی کسی کا کامنٹ آیا تھا I am fighting since 2013. اب بندہ 8 سال سے لڑ رہا ہے، لیکن 8 سال کے اندر کتنے پہلے تو آپ ان کو بولیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیگ کر لیں، کیونکہ آج بڑے مسائل سولو ہو جائیں گے جو جوابات ملیں گے لوگوں کو. مخالفوں کو ٹیگ کر لیں، مخالفتوں کو ٹیگ نہ کریں، اپنے یاروں دوستوں کو ٹیگ کریں. اور جن لوگوں کے مسئلے صرف ان کی اسٹریٹجیکل بیہیویئر کے وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے مسئلے سولو ہو جائیں گے. لیکن یہ مخالفتوں نے دم توڑنا ہوتا ہے ایک ٹائم پر، تو ان کا ایک وقت ہے جب انہیں دم توڑنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ نہیں سیکھیں گے، اور اگر وہ زیادہ دیر ٹک گئیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے آگے سے. تو اس کی ایک لائف سپین ہوتی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں یہ مخالفتیں ختم ہوں گی، بٹ دے شوڈ برنگ، جتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ٹیگنگ بھی کی جائے اور لوگ سنیں آگے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کہاں ان کی بے وقوفی ہے اور کہاں ان کے غلط فیصلے ہیں اور کہاں ان کی غلط چوائسز ہیں اور انتخابات ہیں جہاں سے وہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر. آپ کے سوال پہ مانا چاہ رہے ہیں اپنی بات کرنے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جملہ سنا ہے کسی کا، کہ زندگی میں ایک دشمن ضرور ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی چاہت نہیں ہونی چاہیے. زندگی کے اندر ایک نئی جنگ ضرور ہونی چاہیے. دشمن تو خود آ جائے گا. نئے مقاموں کی طرف بڑھنا چاہیے، دشمن تو خود آ جائیں گے. دشمن کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، ٹیریٹری کلیم کرنے کی چاہت ہونی چاہیے. اور کوئی فری میں دے گا نہیں، اور کوئی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فری میں تو دے گا نہیں، صحیح بات، پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زائد قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا.
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آئے. A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. نمبر 2، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے. آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری، حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا. تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج. اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے. تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے. They have seen you in a lot of weakness. ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی. لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا. وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے. تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہو